I'm going to sign this executive order right حال now. ہی میں صدر جو بائیڈن نے امریکی خواتین کی تولیدی صحت کی دیکھ بھال کی خدمات تک رسائی کی حمایت کرتے ہوئے تولیدی اور صحت کی دیکھ بھال کی دیگر سہولتوں تک رسائی کو محفوظ بنانے سے متعلق ایک صدارتی حکم نامہ جاری کیا۔ صدر بائیڈن نے اپنی انتظامیہ کو ان ریاستوں میں جہاں اسقاط حمل پر پابندی لگائی جا چکی ہے یا جو پابندی لگانا چاہتی ہیں وہاں خواتین کو تولیدی صحت کی دیکھ بھال کی سہولتوں تک رسائی کا حق دلانے کے لیے مزید کارروائی کرنے کی ہدایت کی۔ اس موقع پر صدر نے ریاست کینسس میں ایک ایسی آئینی ترمیم کا جو اسقاط حمل پر نمایاں پابندی کا سبب بن سکتی تھی حوالہ دیتے ہوئے کہا، I don't think the court has any notion, for that matter. مجھے نہیں لگتا کہ سپریم کورٹ یا اس معاملے میں کانگریس میں ریپبلکن جماعت کے اراکین کو، جنہوں نے کئی دہائیوں سے اپنے انتہا پسند ایجنڈے کو آگے بڑھایا ہے، امریکی خواتین کی طاقت کا اندازہ ہے۔ اس سے ایک روز قبل ہی امریکی محکمہ انصاف نے سپریم کورٹ کے تاریخی فیصلے کے تناظر میں، جس میں ریاستوں کو اسقاط حمل کو غیر قانونی قرار دینے کی اجازت دی گئی ہے، اپنا پہلا مقدمہ دائر کیا تھا۔ ریاست آئیڈاہو کے خلاف اس مقدمے میں کہا گیا ہے کہ اسقاط حمل پر پابندی کا ریاستی قانون، جو زیادہ تر حالات میں 25 اگست کے بعد سے اسقاط حمل کے عمل کو جرم قرار دے گا، وفاقی ایمرجنسی میڈیکل ٹریٹمنٹ اور لیبر ایکٹ کی خلاف ورزی کرتا ہے، جس کے تحت وفاقی فنڈز حاصل کرنے والے ہسپتال ہنگامی طبی دیکھ بھال فراہم کرنے کے پابند ہیں۔ اٹارنی جنرل میرک گارلینڈ نے قانونی چارہ جوئی کا اعلان کرتے ہوئے حاملہ خواتین کو ہنگامی طبی علاج کے قانون کے تحت حق دلانے کی ہر ممکن کوشش کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ اگر کوئی مریض ہنگامی مدد کے لیے ایمرجنسی روم میں آتا ہے جس میں مریض کی زندگی یا صحت کو خطرہ لاحق ہوتا ہے تو ہسپتال کو اس مریض کو ٹھیک کرنے کے لیے ضروری علاج فراہم کرنا چاہیے، اور اگر علاج کے لیے اسقاط حمل ضروری ہے تو وہ بھی اس میں شامل ہے۔ مقدمے میں کئی ایسی طبی صورتوں کا حوالہ دیا گیا ہے جن میں ڈاکٹر کو جان بچانے کے لیے اسقاط حمل کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ان میں سیپٹک انفیکشنز اور ایٹوپک پریگننسی، یعنی جب جنین بچہ دانی سے باہر لگ جائے، شامل ہیں۔ آئیڈاہو کا یہ قانون 25 اگست سے نافذ العمل ہو سکتا ہے۔ صدارتی حکم نامہ بھی بائیڈن انتظامیہ کے اسقاط حمل کی پابندی والی ریاستوں میں خواتین کو ان کے تولیدی حقوق دلانے کی کوشش ہی کی ایک کڑی ہے۔ ادھر کینسس میں ووٹرز نے ایک ریفرینڈم میں اسقاط حمل پر پابندیوں کو مسترد کر دیا ہے۔ پچھلے چند مہینوں سے ریپبلکن پارٹی کی حکمت عملی تشکیل دینے والے بھی اس بارے میں فکر مند ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ انتخابات پر کس طرح اثر انداز ہوگا۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔